اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ، لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں۔ یہ خط یہ پروف کرتا ہے، لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ جہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا، میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا، خالی صفحے کو، یہ پرنٹڈ بھی ہے۔ یہ اسٹیٹ سیکرٹ تو نہیں ہے؟ یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے۔ جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں، ہم ان کو سازش کر رہے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے۔ 25 دن ہم بیٹھے رہے تھے، اب آپ کو خیال آیا جس میں ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے۔ بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی، ترقی کی رفتار 6.1% تھی۔ خان صاحب نے آتے ساتھ پہلے سال 1.9% کری، اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے۔ جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا، اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا۔ آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%۔ اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے۔ سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی، بلکہ دیہی علاقوں میں خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا، اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے۔ اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.3% پہ وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے۔ تو یہ خان صاحب کر کے گئے۔ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ۔ صرف اس سال مسلم یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے تخمینہ کیا تھا، آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپے ہوگا، لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے۔ یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے تو جہاں 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا، دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے، اور ان پونے 4 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے پونے 4 سال میں۔ اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان، ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب، ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں، اور عمران خان نے اکیلے نے پونے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے، اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2000 ارب روپے قرض دیتی تھی سالانہ، اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا، اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا۔ ہم نے پاکستان بھر میں
सड़कों का जाल बिछाया, हमने 130 अरब रुपए तो कम से कम दियामीर बादशाह की ज़मीन खरीदने के लिए दिया, हमने हायर एजुकेशन का बजट डबल कर दिया, हमने बिस्क का बजट 3 गुना कर दिया। ये सब करने के बाद हमने 2000 अरब रुपया औसतन कर्ज लिया। खान साहब 5500 अरब रुपया औसतन कर्ज ले रहे हैं और मैं नहीं जानता कि उन्होंने एक ईंट भी लगाई है। सिर्फ उनका खर्चा तख्तियों पे हुआ है। जो नवाज शरीफ की तख्ती निकाली है और इमरान खान ने तख्ती डाली है, जो शहबाज शरीफ की तख्ती निकाली है और बुज़दार साहब ने तख्तियाँ डाली हैं, ये तख्तियों के खर्चे पे इन्होंने ये काम कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा कर्ज इसलिए बढ़ गया कि हम का रुपया डिवैल्यू हो गया। आपको याद है पहले खान साहब क्या करते थे कि 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो 100 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है। खान साहब के ज़माने के अंदर ऐसे ही मैं आपको याद दिला दूं कि 70 रुपया डिवैल्यू हुआ, 142 पे इनको मिला था, 179 पे ये छोड़ के गए, तो 70 नहीं हुआ, 68 रुपये हुआ, सॉरी। तो एक पब्लिक एक्सटर्नल डेट डॉलर्स के अंदर हम 75 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, यानी कि 71 सालों में पाकिस्तान ने जो अक्यूमुलेटेड डेट थी वो 75 अरब करी, यानी कि औसतन साल में 1 अरब डॉलर हम देते थे, पाकिस्तान कर्ज देता था। खान साहब ने इन 3 सालों में 27 अरब डॉलर कर्ज ले लिया। 3 सालों में 27, तकरीबन 9 अरब रुपया लेने लगे। तो जहां 1 अरब डॉलर साल का ले रहे थे 71 साल में, खान साहब ने कर्ज डॉलर में कर्ज देने की रफ्तार को 900% से बढ़ाया और 9 अरब डॉलर तकरीबन लोन दिया। 2 करोड़ लोग नवाज शरीफ के ज़माने में फतेह गुरबत से ऊपर आए थे, 7.5 करोड़ लोग गरीब थे। जब नवाज शरीफ छोड़ के गए, शाहिद अब्बासी जब छोड़ के गए तो 5.5 करोड़ लोग गरीब फतेह गुरबत के नीचे रह गए। गरीब तो और भी होते हैं लेकिन ये मुफलिसी में थे। उन 5.5 करोड़ लोग जो मुफलिसी में थे उसकी तादाद को 2 करोड़ लोग इमरान खान ने बढ़ा दिए और 7.5 करोड़ लोग फिर ले आए। आज 1 करोड़ 35 लाख बच्चा जो मुफलिसी में रह रहा है और जिसको पास रात को खाना नहीं होगा, वो इमरान खान की नाकिस पॉलिसी की वजह से इस हाल पे पहुंचा है, जो तालीम नहीं दे सकता है। खान साहब तालीम की बात करते थे, 10 में से 1 दुनिया का बच्चा जो है जो तालीम नहीं कर पा रहा वो पाकिस्तानी है। तकरीबन आधे बच्चे जो हमारे सेकेंडरी स्कूल जा सकते हैं वो सेकेंडरी स्कूल नहीं जा रहे, जो उस उम्र के हैं। और खान साहब ने एक स्कूल नहीं बनाई, खान साहब ने एक BHU पे काम नहीं करा। 1300 BHU शहबाज शरीफ ने पंजाब में बनाए थे, 1300 BHU, उन्होंने एक BHU पे काम नहीं करा।